یہ ہے غار ہرا، جہاں ہمارے نبی آ کر اللہ کی عبادت میں کئی دن اور کئی رات گزار دیتے تھے، اور اسی جگہ قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل بھی ہوئی تھی۔ تو یہاں آ کر آج میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے انسان کو میرے نبی کہاں سے کہاں لے آئے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، مکہ شریف آؤ اور پیارے نبی کی ذات سے نسبت رکھنے والی جگہوں پر نہیں جانا سب سے بڑی بدبختی ہے۔ تو آج میں انہی مقدس جگہوں میں سے ایک مقدس جگہ غار ہرا جا رہا ہوں۔ تو جانے سے پہلے پیارے نبی کی سنت امامہ شریف کو اپنے سر پر سجاتا ہوں اور عادل قادری کا دا اسٹوری عطر لگاتا ہوں۔ اس جگہ جانے کے لیے میں اتنا بن سور اس لیے رہا ہوں کیونکہ آج میرے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ آج مجھے وہ جگہ، وہ زمین دیکھنے کو ملے گی جہاں ہمارے نبی رہا کرتے تھے، جہاں ہمارے نبی کا آنا جانا تھا۔ ایسی بہت ہی کم جگہ ہے جو 1400 سال سے اسی طرح محفوظ ہو جیسی ہمارے نبی کے زمانے میں تھی۔ انہی میں سے ایک جگہ غار ہرا ہے۔ تو میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جبل نور پر چڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جس کی چوٹی پر غار ہرا ہے۔ اس پہاڑ کو جبل نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں سے وحی الہی کا نور نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ ویسے تو جہاں جہاں ہمارے نبی کے قدم پڑے وہ تمام جگہ نور سے جگمگا اٹھا۔ تو اس پہاڑ پر کم سے کم 1 گھنٹے کی چڑھائی کرنے کے بعد ہی غار ہرا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس پر چڑھتے چڑھتے اکثر لوگوں کی پیاس اور تھکن کی وجہ سے حالت خراب ہو جاتی ہے، جبکہ آج کے دور میں اس پر چڑھنے کے لیے یہ بہترین سیڑھیاں بنا دی گئی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے تو قربان جاؤ اپنے نبی کی ذات پر، جو اس وقت صرف اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے تکلیف دہ راستوں کو پار کر کے اس غار میں جاتے تھے۔ اور قربان جاؤ حضرت خدیجہ پر، جو ہمارے نبی کے لیے اتنی تکلیف اٹھا کر کھانا لاتی تھی۔ اور آج کی عورتوں سے شوہر ذرا سا کیا کام کے لیے بول دے منہ بگاڑنے اور جھگڑنے لگتی ہے۔ ان تمام عورتوں کو حضرت خدیجہ سے سیکھنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں اپنے شوہر کے لیے تکلیف اور مشقت اٹھانا، مگر شوہر کو بھی ہمارے نبی کی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ خیر، میں جیسے غار ہرا کے پاس پہنچتا ہوں تو مجھے یہاں آج بھی پیارے نبی کی رحمتیں برکتیں محسوس ہوتی ہے کہ واقعی میں اس کے قریب آتے ہی جتنی تکلیف، مشقت اور درد یہاں تک پہنچنے میں اٹھایا تھا وہ سب دور ہو جاتا ہے اور بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس جگہ 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتا ہوں جس جگہ ہمارے نبی رہتے تھے، جس جگہ قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی تھی۔ اس جگہ آ کر جو سکون، جو روحانیت میں فیل کرتا ہوں، اس کو حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹے کی چڑھائی کیا 10 گھنٹے کی بھی چڑھائی اب منظور ہے۔ اس جگہ کا ذرہ ذرہ بہت ہی قیمتی ہے کیونکہ یہاں ہمارے نبی کے قدم پڑے اور آج مجھ جیسے گنہگار کے بھی قدم پڑ گئے۔ آج میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے شخص کو میرے نبی کہاں سے کہاں لے آئے۔